سورۃ العصر یہ 3 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ چھوٹی صورتوں میں سورۃ العصر کا ذکر ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر دراصل ماضی کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی وصیت تلقین فرمائی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ 4 صفات جو ہیں یہ ایمان، 4 صفات یہ ایک ایمان، اعمال صالحہ، حق کی تلقین کرنے اور حق کے راستے کی مشکلات پر صبر کرنے والے لوگ ہر دور میں کامیاب ہوئے۔ ان 4 چیزوں پر عمل کرنے والے، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی تلقین کرنے والے اور صبر کرنے والے لوگ، ان صفات محمودہ کے حامل لوگ ہر دور میں کامیاب و کامران رہے ہیں، اور ان صفات سے محروم ہر دور میں ناکام اور نامراد رہے ہیں۔ فقہ کے بہت بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ اس ایک صورت میں ہی غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں تو ان کی دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے یہ ایک سورۃ العصر ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کے صدقے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس سورۃ العصر پر مکمل کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ ہے۔ یہ 1 رکوع 9 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ الہمزہ کا نمبر 104 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ ہلاکت ہے اور اس شخص کے لیے جو عیب جو ہے، تانا زن ہے، اور وہ جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے۔ اس صورت میں 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی۔ پہلی بیماری پس پش کسی کی عیب جوئی کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ غیبت بدترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور یہاں پہ بھی۔ اور اسی طرح دوسری بیماری کسی کو اس کے سامنے یا پس پشت اس کے حسب نسب، دین، مذہب اور شکل و صورت کا تانا دینا، اس کا مذاق اڑانا، یہ منافقین کی عادت تھی۔ وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یوں ہی اسی طرح یہود و نصارہ ہمارے دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور تیسری بیماری ہے حب دنیا، مال کی اندھی محبت، جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ، حقوق العباد کو بھول جاتا ہے، اور پھر اس فانی دنیا میں مال جمع ہی کے کرنے کے درپے رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سلگائی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، جو التی تطلع علی الافئدہ، جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، اور آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں فی عمد ممددہ ان علیہم مؤصدہ، فی عمد ممددہ، آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں ان کو محصور کر دیا جائے گا۔